اور یاد رکھ لیں بشریت عطا کی گئی حضور کے لیے نہیں، ہمارے لیے، تاکہ ہم مصطفیٰ سے جڑ سکیں، ہم انہیں دیکھ سکیں، ہم انہیں سن سکیں، ہم ان سے باتیں کر سکیں۔ وہ اپنا اسوہ، اپنی سیرت ہمیں اسوہ حسنہ کی شکل میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عطا کر سکیں۔ بشر اگر حضور علیہ السلام سے جڑے گا تو دروازہ بشریت سے ہی جڑ سکتا ہے نا، دروازہ نورانیت سے نہیں جڑ سکتا۔ نورانیت کے دروازے سے جبرائیل جڑ سکتے ہیں آقا سے، میکائیل جڑ سکتے ہیں، نورانیت کے دروازے سے اسرافیل جڑ سکتے ہیں، ملائکہ جڑ سکتے ہیں، عالم ارواح جڑ سکتا ہے، عرش جڑ سکتا ہے، ما فوق العرش جو کچھ عالم نور میں ہے وہ حضور سے جڑ سکتا ہے واسطہ نورانیت کے ساتھ، مگر ہم نہیں جڑ سکتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور آپ کی ہستی پر دروازہ بشریت بھی کھول دیا تاکہ ہم بھی جڑ سکے محبوب کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام بطریق نبوت اور بطریق محبوبیت جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے وصول کرتے ہیں وہ بطریق بشریت ہمیں عطا کرتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جو طریق نبوت سے وصول کرتے ہیں، جو طریق محبوبیت سے وصول کرتے ہیں، وہ انہوں نے وصول کس لیے کیا؟ مخلوق کو دینے کے لیے نا، امت کو دینے کے لیے، امت کو دینے کے لیے۔ ایک پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، پرائمری کلاس کا، اور اس کا ٹیچر آپ ایک بہت بڑے فلسفی اور سائنسدان اور پی ایچ ڈی استاد کو لگا لیں، کلاس 1 کا اسٹوڈنٹ ہے، گریڈ 2 کا، گریڈ 3 کا، تو دونوں کے مرتبہ ذہنی مرتبے میں اتنا فرق ہوگا کہ نہ وہ دے سکے گا نہ یہ بچہ لے سکے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ بٹھا دیں ایک کلاس میں جس کا استاد ہو بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا اسپیشلسٹ، تو بچے کے اندر بلوغ نہیں ہے، بچہ بچہ ہے، اس کے اندر ابھی دروازے فہم کے کھلے نہیں، اس کو تو کوئی بچے کی طرح سمجھانے والا ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے بچے کو یاد رکھ لیں، جو ماں سمجھا لیتی ہے وہ باپ بھی نہیں سمجھا سکتا، باپ بن کر سمجھاتا ہے، بچے کو ماں کی مامتا سمجھاتی ہے تو ماں سے جڑ جاتا ہے بچہ، چونکہ ماں بچے کی سطح کے مطابق اس سے بات کرتی ہے۔ اسی طرح لینے والے کی جو سطح، جو صلاحیت ہوگی، اور دینے والے میں اگر اسی طرح کا گوشہ ہوگا تو پھر اس میں مناسبت پیدا ہوگی، تو وہ دے سکے گا، لینے والا لے سکے گا۔ اگر یہ مناسبت نہیں ہے تو نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ اگر مناسبت کے بغیر لینا دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دینے کے لیے کسی پیغمبر کو مبعوث ہی نہ کرتا، خود بندوں کو ہدایت دیا کرتا۔ اللہ نے ڈائریکٹلی بندوں کو ہدایت دیتا، ہر بندے پہ وحی بھیجتا، ہر بندے پر اپنا حکم نازل کرتا، ہر ایک کو ہدایت دیتا۔ کیا ضرورت تھی درمیان میں ایک نبی کا واسطہ پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی درمیان میں ایک رسول کا واسطہ پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی درمیان میں جبرائیل کو بھیجنے کی کہ پہلے جبرائیل اللہ سے لے، پھر آ کے نبی کو دے، اور نبی پھر امت کو دے؟ یہ سارے واسطے نکال کر اللہ پاک اگر چاہتا تو ڈائریکٹلی ہر بندے کو اپنا علم، اپنی ہدایت، اپنا حکم، اپنی حکمت دیتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے کہا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ بشر اور انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ وہ اللہ کا کلام کہاں سے سمجھے؟ اس کی ایک مثال اللہ پاک نے دکھائی نا، ایک مثال
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، اللہ کے رسول ہیں، فرمایا مجھے اپنا آپ دکھا، پردہ ہٹا باری تعالیٰ تاکہ میں تجھے تک سکوں، دیکھ سکوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ایک تجلی فرمائی، کوہ طور راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ مثال کس لیے دی؟ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ بندہ اللہ رب العزت کی تجلیات کی جو حقیقت ہے وہ اپنے پیکر بشریت، پیکر بشری کی وجہ سے اس کو براہ راست نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ وصول کر سکتا ہے۔ درمیان میں ایک کامن فیکٹر ہونا چاہیے، ایک کامن فیکٹر ہونا چاہیے، ایک سملیرٹی ہونی چاہیے، جس سملیرٹی کی بنیاد پر لینے والا دینے والے سے جڑ سکے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ دینا تھا آقا علیہ السلام کو اپنے نبی کو عطا کر دیا، طریق نبوت سے بھی، طریق رسالت سے بھی، طریق محبوبیت سے بھی عطا کر دیا، اور حقیقت محمدی کی شکل میں بھی عطا کر دیا۔ اب مقصود تھا کہ بندوں تک پہنچائیں، ہم تک پہنچائیں، بشر تک پہنچے، ابو بکر کو بھی ملے، عمر کو بھی ملے، عثمان کو بھی حصہ ملے، علی کو بھی ملے، اور جو غیر مسلم ہیں، کافر و مشرک ہیں، ایمان لائیں، ان کو بھی حصہ ملے، کمزور کو بھی ملے، طاقتور کو بھی ملے، عالم کو بھی، جاہل کو بھی، ہر ایک کو ملے۔ اور وہ جن سے بشر ہیں، وہ سب انسان ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا کہ یہ جو کچھ میں نے عطا کیا یہ اب ان بندوں تک پہنچے، تو ضروری ہے کہ ان بندوں کی حقیقت جو ہے اس حقیقت کی مناسبت آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ قائم کی جائے، اور آقا علیہ السلام کی ہستی میں ایک باب، ایک پہلو ایسا بھی رکھا جائے کہ اس پہلو سے حضور بندوں سے جڑے ہوئے ہوں۔ اور چونکہ آقا علیہ السلام نے اللہ سے لینا ہے، اللہ سے، تو دیکھیے جب دینے کے لیے لینے والوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، مطابقت، تو جہاں حضور ریسیونگ اینڈ پر ہیں، اللہ سے لے رہے ہیں، وہاں اللہ کے ساتھ بھی تو کوئی پہلو جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ نیرا انسان ہو، نیرا بشر ہو، نیرا پیکر خاکی ہو تو ادھر تو دے لیں گے، مگر اس نور حق سے لیں گے کیسے؟ جیسے دینے کے لیے لینے والوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، ایک مطابقت اور مناسبت ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی بارگاہ سے لینے کے لیے اس نور حق کے ساتھ بھی ایک مناسبت ضروری ہے، ایک مطابقت ضروری ہے۔ اس لیے جب اللہ کے ساتھ جڑے تو اس میں اللہ نے اپنا رنگ عطا کر دیا، اپنا رنگ عطا کر دیا، اپنا مظہر بنا دیا، اپنا رنگ دے دیا، اپنے اخلاق چڑھا دیے، اپنے اوصاف چڑھا دیے، اپنا نور دے دیا۔ اور جب وہ فیض انسانوں کو دینا تھا تو پھر بشریت کا رنگ چڑھا دیا تاکہ مولا سے لے بھی سکے، انسانوں کو دے بھی سکے۔ اس طرح آقا علیہ السلام کی ذات کو جامع ہستی بنایا۔